علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور جی ایک اور سحری کا آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ بس اب یہ لاسٹ کی سحریز چل رہی ہیں الحمدللہ۔ اچھے روزے گزر گئے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو یہاں امی تہجد پڑھ رہی تھی اپنی، اور میں یہاں پہ پراٹھوں کی پریپریشن کر رہی تھی، سحری بنانی تھی کیونکہ۔ تو بس جلدی جلدی میں نے یہ سارا کام کیا، پھر ہم نے سحری کری، تو پھر اس کے بعد ہم سو گئے تھے کیونکہ اب ان کی اسکول کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں، تو اب میں سحری کے بعد سو جاتی ہوں۔ پھر یہ کچن وغیرہ سمیٹ گیا تھا، شام کو جب میں اٹھی تھی تو اتنا کلین کچن ہوتا ہے، پھر اس میں مزہ آتا ہے افطار بنانے میں، کیونکہ صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ میس اپ ہو جاتا ہے سحری میں۔ آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ پورا پھیل جاتا ہے، لیکن پھر جب میڈ آتی ہے اس کے بعد پورا کلین ہو جاتا ہے۔ تو شام کو افطار سے پہلے اللہ کا شکر ہے کچن بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا پلان تھا کہ ہم افطار کے بعد تھوڑی گھر کی صفائی کریں گے، مجھے اپنے روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنی تھی، بہت دن سے رہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا یار عید سے پہلے کروا لوں میں، تو آج وہ پلان میں تھا۔ پھر ہمیں بازار بھی جانا تھا، تھوڑی بہت چیزیں لینی تھیں کیونکہ ارمین کی آپ کو پتہ ہے بالکل بھی شاپنگ نہیں ہوئی، تو میں نے کہا آج میں ایٹ لیسٹ چکر لگا کے آتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کچھ اچھا مل گیا تو وہ لے بھی لوں گی، اور باقی دیکھتی بھی ہوں کہ کیا ہے، کیونکہ بالکل بھی جانا نہیں ہوا بازار۔ تو ہم لوگ نے افطار وغیرہ کر لیا تھا، اس کے بعد ہی میرے پاس ایک ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، سوری ہوتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں کام سے، تو ان کی وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو پہلے میں نے کہا کہ کمرے کو اچھے سے جھڑوا کے پھر سیٹنگ وغیرہ چینج کروں گی، تاکہ ایک ہی بار اچھے سے صفائی ہو جائے نا، تو پھر جھاڑو پوچھا، ڈسٹنگ، جالے وغیرہ سب جھڑ جائیں، کیونکہ عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے ساری صفائی ضروری ہوتی ہے، تو اچھا ایک ہی ٹائم پہ سب ہو جائے، پھر میں نے کہا سیٹنگ بھی چینج ہو جائے گی ساتھ ساتھ۔ اچھا یار، پاکستان میں رہنے کے ایک یہ فائدے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نا ہر کام کے لیے ہر کوئی بندہ مل جاتا ہے۔ باہر میری بہنیں رہتی ہیں تو ان کو بیچاروں کو سارا کام خود کرنا پڑتا ہے، مطلب کچھ بھی ہے نا تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے، مطلب پلمبر بھی وہ لوگ خود ہی بن جاتے ہیں، الیکٹریشین بھی وہ لوگ خود ہی ہیں، تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ کو یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمیں یہاں پہ لوگ مل جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ میری بہنیں یہ سب چیزیں نا بڑی مس کرتی ہیں کہ یار تم لوگ کو یہاں پہ بڑی آسانی ہے، ہم لوگ کو تو وہاں پہ ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے۔ تو وہی ہے، ہر جگہ کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں یہ فائدہ ضرور ہے کہ ہاؤس ہیلپ ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ ایک مدد ہو جاتی ہے کام کرنے کی۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز چھیڑو نا تو پھر اس کے ساتھ 100 چیزیں اور نکل آتی ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ اب یہ آئے ہوئی ہیں تو پھر میں ان سے سارا جو سردیوں کا کمفرٹرز وغیرہ، گدے وغیرہ جو بھی نکلے ہوئے ہیں وہ بھی میں رکھوا دوں ساتھ ساتھ، تاکہ سب کام ایک ہی دفعہ میں ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی وجہ سے پھیلاوا لگتا ہے گھر بہت۔ تو اب عید بھی آنے والی ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے صفائیاں آپ کو پتہ ہے ہوتی ہی ہیں سب کے گھروں میں، تو میں نے کہا پھر اب یہ گدے وغیرہ بھی اوپر چڑھوا دوں دو چھتی پر، تو یہ کہ پھر اور تھوڑا سا روم سمٹ جائے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ کرنی مجھے صرف سیٹنگ چینج تھی، لیکن وہی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، ایک چیز کو چھیڑو تو پھر 100 چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یار یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیں، تو پھر میں نے کہا یار چلو اب کر ہی رہے ہیں تو پھر ہو ہی جائے سارا کام ایک ساتھ۔ تو بس اللہ کا شکر ہے، پھر سارا کام ہمارا ہو گیا تھا، سیٹنگ وغیرہ ہماری چینج ہو گئی تھی، تو ماشاء اللہ کمرہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی آپ اس کی فائنل لک ضرور دیکھیے گا۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ لوگ کی میری سیٹنگ چینج، آپ کو میں نے بیفور اینڈ آفٹر کی چیزیں دکھائی ہیں، پہلے بھی آپ لوگوں نے میرا روم دیکھا ہے کہ کیسا تھا، اور اب میں نے اس کی سیٹنگ اس طرح سے کری ہے، تو یار مجھے تو بہت پسند آیا۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ ابھی مجھے روم میں 2-4 چیزیں اور بھی ایڈ کرنی ہیں، تو وہ میں آہستہ آہستہ لے کر آؤں گی، سب چیزیں ایڈ کروں گی، لیکن ابھی تو بس بالکل میں نے بہت کم چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے جو کارپیٹ بچھایا ہوا تھا نا وہ سردیوں کی وجہ سے بچھایا تھا، تو لیکن اب آپ کو پتہ ہے گرمی شروع ہو گئی ہے، پھر اے سی بھی کولنگ اتنی زیادہ نہیں کرتا اگر روم میں کارپیٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر میں نے کارپیٹ بھی اٹھا دیا، اور پھر میں نے اس طرح سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیا، اور نیچے میں نے گدا بھی ڈال دیا تاکہ اگر جیسے اوپر بیٹھنے کا نہیں ہو تو پھر نیچے بیٹھ جائیں آپ۔ تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب کام میرے ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے کہا چلو بھائی اب باہر کا چکر لگایا جائے، کیونکہ ہمارا پلان تھا جانے کا، پھر تو آپ کو پتہ ہے دن ایسے ہی ختم ہو رہے ہیں، پھر اینڈ کے ٹائم پہ نا کچھ ملتا بھی نہیں ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، مطلب آپ کی پسند کی چیزیں پھر نہیں ملتی۔
اور آج اصل میں یہ بھی ایک خوشی کی بات تھی کہ ارمین کا صبح اسکول نہیں تھا، تو مجھے جلدی واپس آنے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ بھی آرام سے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ انجوائے کر رہی تھی، اور یہ کہ میں، امی اور ارمین گئے تھے، فرحان نہیں گئے تھے کیونکہ اوبویسلی پھر مردوں کا ہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی لے لو اور بس چلو۔ تو ہم نے کہا ہم ذرا فرصت سے جائیں گے، فرصت سے آئیں گے، تھوڑا انجوائے کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ تو پھر میں، امی اور ارمین چلے گئے تھے، تو ہم لوگ کو بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ۔ بہت رش ہو رہا تھا، پارکنگ تو شکر ہے مجھے مل گئی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں، رش بہت زیادہ تھا۔ تو چیزیں بھی میں نے دیکھی، ایک آدھ میں نے سوٹ لیا بھی، لیکن ایسے جو امپورٹنٹ مطلب جو مجھے فینسی میں تھوڑا سا چاہیے نا، وہ مجھے نہیں ملا۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دن میں ڈورمن مال کا چکر لگاؤں، کیونکہ ڈورمن میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، تو وہاں پہ مجھے مل تو رہی تھی، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا میں اور مارکیٹ گھوم لوں تاکہ کہیں اور اس سے اچھی چیز نہ ملے۔ تو اب میں نے آج جو ہے نا سارا طارق روڈ گھوم لیا، تو اب مجھے جو دو چار چیزیں تو مل گئیں، لیکن ایک جو میرا فینسی میں سوٹ ہے نا، جو میرا تھا مائنڈ میں کہ وہ مجھے اس کے لیے لینا ہے ارمین کے لیے، تو وہ میں پھر ڈورمن سے ہی لوں گی وہاں پہ، کیونکہ میں دیکھ کر آئی تھی، تو بہت اچھا مل رہا تھا وہاں پہ بھی۔ اور آج جو ہم نے کپڑے خریدے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے تھے۔ انشاءاللہ جو عید کا ولاگ آئے گا تو اس میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں۔ تو اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں یار مارکیٹ میں، بڑی رونق ہوئی ہوئی تھی، مزہ آیا آج ہم لوگ کو جا کے۔ اور اصل میں ساری بات یہ تھی، صبح کہیں جانے کی ٹینشن نہیں تھی نا، تو اور ہم نے انجوائے کر لیا کھل کے۔ تو امی نے بھی اپنے دوپٹے وغیرہ لینے تھے، انہوں نے وہ لیا، میں نے اسکارفس وغیرہ دیکھنے تھے، وہ میں نے دو چار لیے۔ یہ دیکھیں بہت اچھی ورائٹی تھی ان کے پاس اسکارف کی، کافی اچھے پرنٹس تھے، تو میچنگ کی مجھے مل گئی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ تو بڑا مزہ آیا شاپنگ کرنے میں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ لڑکیوں کا جو موسٹ فیوریٹ کام ہے وہ شاپنگ کرنا ہی ہوتا ہے، تو آج کل دل نہیں ہو رہا تھا جانے کا، اور اصل میں جس دن دل بھی ہوتا تھا اس دن اتنی تھکان ہو جاتی تھی کہ ہمارا نکلنا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے میرے ولاگ، اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو آج ہم لوگ حالانکہ تھک گئے تھے کیونکہ گھر میں بھی کام وام کیا تھا، لیکن ہم نے آج مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ نہیں بھائی، آج اگر لیٹ بھی ہو جائے گا نا تو ہم جائیں گے، ذرا ہو کے آئیں، کیونکہ اب بالکل 5-6 دن ہی بچے ہیں اور کوئی ایسی تیاری نہیں ہوئی ہے، پھر اینڈ میں کچھ ملے گا بھی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے آج ہماری پھر شاپنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ کہ 2-3 دن تھوڑا ریگولر جانا پڑے گا اوبویسلی، کیونکہ ابھی سینڈلز وغیرہ نہیں آئی ہیں تو وہ بھی لینی ہے۔ اچھا ارمین کی مجھے نا جویلری وغیرہ نہیں لینی، ماشاء اللہ اس کے پاس بہت جویلری ہے الحمدللہ، تو مجھے بس جویلری نہیں لینی، اس کے لیے سینڈلز لینی ہے، اپنے لیے سینڈل لینی ہے، اور باقی اسکارف وغیرہ جو لینے تھے وہ آج میرے ڈن ہو گئے ہیں۔ اور یہ طارق روڈ کی تھوڑی آگے والی سائڈ ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا رش ہو رہا ہے، مطلب چلنے کی بھی جگہ نہیں تھی، آپ یہ دیکھیں کتنا رش ہے۔ تو میں تو اوپر کی سائڈ پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑی ہو گئی تھی، امی چیزیں دیکھ رہی تھی، میں نے بولا آپ کو کچھ پسند آیا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں ارمین کو لے کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن آج ماشاءاللہ مزہ بھی آیا شاپنگ کرنے میں، کیونکہ اپنی پسند کی ہمیں چیزیں مل گئیں جو ہم چاہ رہے تھے، جیسی میں نے سوچی تھی تو وہ مل گئی تھی۔ اور پارکنگ مجھے اتنی دور ملی تھی کہ ہم لوگ چلتے چلتے بالکل اینڈ میں پہنچ گئے تھے، تو پھر میں ارمین اور امی کو جو ہے نا وہ آگے بٹھا کے آ گئی تھی، اور میں نے کہا میں گاڑی لے کر آ جاؤں گی، میں پھر آپ لوگوں کو یہاں سے پک کر لوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارمین بھی تھک گئی تھی اور امی سے بھی اتنا نہیں چلا جاتا، تو پھر میں نے ان لوگوں کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا تھا، اور میں نے کہا میں گاڑی یہیں لے کر آؤں گی، تو آپ لوگ یہیں مجھے ملیے گا۔ تو یہ ابائے کی شاپ تھی، بڑی اچھی شاپ تھی، ان کے پاس بھی کافی اچھے ابائے تھے، میں نے ادھر بھی جا کے دیکھے تھے، تو اچھے ریزنیبل ریٹس میں تھے ان کے پاس، تو لیکن مجھے ابائے بھی لینے نہیں تھے، صرف میں جسٹ دیکھنے گئی تھی، تھوڑا آئیڈیا لینے گئی تھی کہ آج کل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ بس جی ہم نے پھر شاپنگ وغیرہ کری، پھر ہم بہت تھک گئے تھے اوبویسلی، آپ کو پتہ ہے شاپنگ بعد تو اتنی تھکان ہو جاتی ہے، پھر بھوک بھی ہمیں بہت لگ رہی تھی، تو بس میں پھر اپنی کار لینے جا رہی تھی، ارمین لوگوں کو میں نے امی لوگوں کو پک کرا، پھر ہم رائل گئے، کھانا کھایا ہم نے وہاں سے، تو بہت مزہ آیا، اللہ کا شکر ہے آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈو شیئر لائک کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اور پریس دا بیل آئیکن آلسو۔ اور اگر کوئی سجیشنز وغیرہ آپ دینا چاہ رہے ہیں مجھے تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور ہاں مجھے اپنا جو ہے نا عید کا روٹین آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کیا کیا پلان کیا ہے آپ لوگوں نے، تو تاکہ میں بھی کچھ اس میں سے اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کی کیری کروں، اور انشاءاللہ سب کی عید بہت اچھی گزرے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔